بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنت کے حسین مناظر کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ۔ آج سنیں گے انشاءاللہ اس کے خلاصے کے تعلق سے حافظ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی جنت کی صفات اور خوبیوں کے سامنے رکھ کر بطور ترغیب شوق دلانے کے لیے جنت کی کچھ اس طرح سے عکس بندی کی ہیں اور لکھتے ہیں، چلے سنیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عظیم الشان گھر کی عظمت کے کیا پوچھنے جس کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے دست مبارک سے یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور اپنے محبوبان اور عشاق کا مستقر ٹھہرایا ہو، اس کو اپنے رحمت، شان اور رضامندی کے سے پر کیا ہو اور اس کی نعمتوں کو عظیم کامیابی قرار دیا ہو، اس کی بادشاہی کو ملک کبیر بنایا ہو، اس میں خوبیوں کو کامل طور پر مخصوص کر دیا ہو، اس کو ہر قسم کے عیب، آفت اور نقصان سے پاک کر دیا ہو۔ اگر تو اس کی زمین اور خاک کا پوچھے تو وہ کستوری اور زعفران کی ہیں، اگر تو اس کی چھت کا پوچھے تو وہ عرش رحمان کی ہے، اگر تو اس کی لیپائی کے گارے کا پوچھے تو وہ خوشبودار کستوری کا ہے، اگر تو اس کی بحبوری کا پوچھے تو وہ لولو اور جواہر کی ہے، اگر تو اس کی عمارت کا پوچھے تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی ہے، اگر تو اس کے درختوں کا پوچھے تو ان میں سے ہر ایک درخت کا تنا سونے کا اور چاندی کا ہے نہ کہ لکڑی کا ہے، اگر تو اس کے پھل کا پوچھے تو مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جھاگ سے بھی زیادہ نرم اور شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہیں، اگر تو ان کے پتوں کا پوچھے تو ایک باریک اور نفیس پوشاکوں سے بھی انتہا درجے کے حسین ہیں، اگر تو جنت کی نہروں کا پوچھے تو کچھ نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدستور قائم رہے گا، اور کچھ نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے خوب لذیذ، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہیں، اگر تو ان کے طعام کا یعنی کہ ان کے کھانے کا اگر پوچھے تو وہ میوے ہیں جون سے چاہے پسند کر لے، اور گوشت ہوگا اور اڑتے جانوروں کا جس قسم کا اس کا جی چاہے، اگر تو ان کے پینے کی چیزوں کا پوچھے تو وہ تسنیم، زنجبیل اور کافور پئیں گے، اور اگر تو ان کے برتنوں کا پوچھے تو وہ سونے چاندی کے ہوں گے، شیشے کی طرح صاف کہ اندر کی چیزیں باہر نظر آئیں گی، اگر تو جنت کے دروازوں کی چوڑائی کا پوچھے تو وہ دروازے کہ 2 بیڑیوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اور اگر تو اس دن ایسا آنے والا ہے اور اس پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ رش کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوئی ہوگی، اگر تو جنت کے درختوں کی ہوا چلنے کا پوچھے تو اپنے سننے والوں کو مشہور کر دے گی، اگر تو ان کے سائے کا پوچھے تو ان میں سے ایک ہی درخت ایسا ہے کہ تیز ترین 100 گھوڑے سوار
100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تب بھی اس کو طے نہ کر سکے۔ اور اگر جنت کی چوڑائی اور کشادگی کا پوچھے تو سب سے کم درجے کا جنتی اپنی مملکت، تخت، محلات اور باغات میں 2 دروازوں 2000 سال کی مسافت تک چلتا رہے۔ اگر تو جنت کی خیموں اور قبوں کا پوچھے تو ان میں کا ہر ایک خیمہ ایسے خولدار موتی کا بنا ہوا ہے، تمام خیموں میں مجموعی طور پر اس کی لمبائی 60 میل ہے۔ 60 میل میرے دوستو بزرگوں، ہم سوچیں کہ اللہ نے کتنی چیزیں اور کیسی کیسی بڑی بڑی چیزیں رکھی ہے۔ چیزیں سنتے ہیں، اگر تو اس کے بالا خانوں اور کوٹھیوں کا پوچھے تو یہ ایسے بالا خانے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ اگر تو ان محلات کی بلندیوں کا سوال کرے تو طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھ لے اور آفاق آسمان میں غروب ہونے والے ستارے کو دیکھ لے جو مشکل سے نظر آتا ہے۔ اگر تو اہل جنت کی لباس کا پوچھے تو وہ ریشم اور سونے کا ہوگا۔ اگر تو اس کے بچھونوں کا پوچھے تو ان کا استر موٹے ریشم کا ہے جو بڑے سلیقے سے بچھایا گیا ہے۔ ایسا تو بستر ہوگا میرے دوستو بزرگوں۔ اگر تو ان کے مشریوں کا پوچھے تو ایسے تخت ہیں جن پر سونے کی کنگھیوں سے شاہی مشریوں کی چھت بنی ہوئی ہوگی، نہ ان میں کوئی پھٹن نہ سوراخ ہوگا۔ اگر تو اہل جنت کی عمر کا پوچھے تو وہ حضرات آدم ابو البشر علیہ السلام کی شکل پر 33 سال کی عمر میں ہوں گے، اور جنت والوں کے چہروں کا اور ان کے حسن کا پوچھے تو وہ چاند شکل ہوں گے۔ اور اگر تو ان کے گیت کا پوچھے تو ان کی بیویاں حور عین خوشحال کرے گی اور ان سے زیادہ خوبصورت آواز فرشتوں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہوگی، اور ان سب سے بلند تر رب العالمین کے خطاب کا حسن ہوگا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ اگر جنت والوں کی سواریوں کا پوچھے، ان پر سوار ہو کر ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارتیں کریں گے، اور وہ نہایت شان و شوکت اور اعلیٰ درجہ کے سواریاں ہوں گی، جن کو اللہ نے اپنے منشا سے جس چیز سے چاہا پیدا کیا ہے۔ یہ جنت والے ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جنتیوں کے سیر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنی حسین چیز ہمارے لیے رکھی ہے۔ اگر تو ان کے زیوروں اور لباس کی زیب و زینت کا پوچھے گا تو کنگن تو سونے اور اعلیٰ درجے کے موتیوں کے ہوں گے، اور سروں پر شاہی تاج ہوگا۔ یا اللہ درجہ۔ اور اگر تو اہل جنت کی چھوکروں کا پوچھے تو ہمیشہ رہنے والے ایسے لڑکے ہوں گے گویا کہ وہ غائب حسین و جمال میں حفاظت سے رکھے ہوئے ہوں گے موتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس چیز کو جلد سے جلد جو ہے حاصل کرنے والا بناوے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے لیے
جیسا ہو سکے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو ڈالے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاں، اور اگر تو ان کی دلہن اور بیویوں کا پوچھے تو نو خاصہ نوجوان عورتیں ہوں گی ہم عمر، جن کے اعضاء میں اب شباب گردش کرتا ہوگا، گلاب اور سیب جیسے درخت رخسار ہوں گے، منظور موتیوں کے شکل، دانتوں میں سے شمار رکھی ہوگی، کمر نرم و نازک ہوں گی۔ جب چہرے کا جلوہ دیکھے گا تو سورج اس کے سامنے کی رونائیوں میں لہلہا ہوتا ہوگا۔ جب مسکرائے تو بجلی سے دانتوں سے چمک اٹھے، جب تیرا اس سے شائستگی سے آمنا سامنا ہو تو خوبصورت ستاروں کے مقابلے میں تو جو جی چاہے آئے کہہ سکتا ہے۔ جب وہ جنتی سے کلام کرے گی تو وہ محبوبوں کی باہمی گفتگو کے متعلق کیا گمان کرتا ہے؟ جنتی اس جنت کی دلہن کے صحن رخسار میں دیکھے گا جسے صاف شفاف آئینہ میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ گوشت کے اندر سے ہڈی کے اندر کا حصہ بھی نظر آئے گا تو اس کے سامنے اس کی جلد پردہ بنے گی، نہ اس کی ہڈی اور نہ ہی اس کی پوشاکی۔ اگر جنت کی یہ عورت زمین پر جھانک لے تو اس زمین کی فضا کو خوشبو معطر کر دے اور تمام مخلوقات کی زبانوں کو کلمہ تکبیر اور تسبیح پکارنے پر ساختہ مجبور کر دے، اور اس کی وجہ سے دنیا کی دونوں کنارے سج جائیں اور اپنے غیر کے دیکھنے سے تمام آنکھوں کو بند کرا دے، اور ہاں، سورج کی روشنی کو ایسے مانند کر دے جس طرح سے سورج ستاروں کی روشنی کو مانند کر دیتا ہے۔ اگر روئے زمین پر بسنے والے سب اللہ تعالیٰ ہی قیوم پر ایمان لے آئیں، اس سے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کے سب چیزوں سے زیادہ قیمتی اور اس کے صحت تمام خواہش سے زیادہ تڑپانے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں بزرگوں، اور جنت کا شوق اور جنت کو حاصل کرنے کے کاموں کی توفیق عطا فرماوے، اور جتنا ہو سکے اتنا ہم دوسروں کو پہنچا کر جو ہے اللہ کی بنائی چیزوں کو پہنچا کر سب کے اندر جو ہے اللہ کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے، آپ کے رسالت پر چلنے کی جو ہے فکر دلاوے۔ یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ کام ہم تک کے پہنچا ہے، عالموں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے جو ہم تک یہ پہنچایا ہے۔ ہم نے بھی اس چیز کو محنت کی ہے کہ جو عالموں نے ہم تک پہنچایا وہ علم سارے لوگوں تک پہنچ جاوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔